بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے ٹاپک انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ ناظرین، ہمیں قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو تذکرات اور جو بھی واقعات پروردگار عالم نے ہم سب کی ہدایت کے لیے دیے ہیں، ان میں کیا کیا راز چھپے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ نے ہم کو یہ ہدایت کے ساتھ قرآن ہم پر نازل کیا کہ ہمیں کس طریقے سے صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے اور اچھائی کی طرف بڑھنا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ یعنی اللہ قرآن میں کیا بتانا چاہتا ہے اور کس طریقے سے ہم کو بتا رہا ہے، ان ساری باتوں پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے، جو آپ نے پہلے کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی جو بھی سوالات تھے ان کے سلسلے سے آپ نے جو جوابات دیے، اس میں یقیناً وہ باتیں کھل کر سامنے آئیں کہ ہمیں کس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، یعنی بچپنے سے جو تعلیمات والدین دے رہے ہیں بچوں کو، وہاں سے لے کر چلنا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے برائی سے دور رہنا ہے، اور کہاں تک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ تو اسی سلسلے سے ہمارا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کا انداز بیاں کیا ہے، یہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ اس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ جی، قرآن کا جو انداز بیان کیا ہے، اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا سٹائل کیا ہے، زبان۔ تو یہ ایک میں نے عرض کیا کہ نظم اور نثر کے درمیان کا سٹائل ہے۔ اچھا، یعنی ایک ایسی زبان کہ جو کہیں نظم معلوم ہوتی ہے اور کہیں نثر معلوم ہوتی ہے، اچھا، مگر ایک ایسا معجزانہ انداز بیان ہے کہ جس کا جواب نہیں لایا جا سکتا۔ اور قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت اس کی طرح کی بنا لاؤ، ایک آیت بنا لاؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ۔ کئی طرح کے چیلنجز ہیں قرآن کے، جو ہے کہ یہ ایک عجیب انداز کی گفتگو، اس سے پہلے عرب ایسی گفتگو کو نہیں جانتے تھے، ہے نا، یہ سٹائل ہے۔ اور دوسرا سٹائل یہ ہے کہ دیکھیے، قرآن جیسے کوئی کتاب ہو، ناول کا اگر شروع کے 4 صفحے اور آخر کے 4 صفحے پھٹ جائیں یا بیچ کے 4 صفحے نکل جائیں تو آپ کو کہانی کا سرا ڈھونڈنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہو گئی۔ بہت اچھی بات کہی۔ قرآن مجید کا سٹائل ایک عجیب سٹائل ہے، جس میں ایک یونٹ پڑھنے سے آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بسم اللہ کے با سے لے کے اور والناس کی سین تک پورا پڑھیں تب آپ کو کوئی چیز پتہ چلے، بلکہ یہاں یونٹ کیا ہے، ایک کلسٹر آف آیت، ایک آیت ہے جس کے آگے کی اور پیچھے کی آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ایک ہدایت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ تو یہ کس بات کا معجزہ ہے، یہ اس بات کا معجزہ ہے کہ اگر قرآن کے سوروں کو ادھر ادھر بھی کر دیا جائے، جیسا کہ معلوم ہے سب کو کہ قرآن مطابق تنزیل نہیں ہے۔ مطابق تنزیل کا مطلب کہ جیسا نازل ہوا تھا اس ترتیب میں نہیں ہے، لیکن اس سے اس کی ہدایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور تیسری بات جو بہت اہم ہے، وہ جس کا اشارہ میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا، قرآن ایک ایسے انداز میں گفتگو کرتا ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بات ہو، ہے نا۔ قرآن سائنٹسٹ کے انداز میں گفتگو نہیں کرتا ہے۔ اگر قرآن سائنٹسٹ کے انداز میں گفتگو کرتا تو صرف جو ہے وہ سائنسدانوں کے لیے قرآن ہدایت ہوتا، باقی کے لیے نہ ہوتا۔ اور اب کوئی یہ کہے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہتا قرآن میں، اپنی کتاب میں یہ کہتا کہ ہم نے انسان کو بنایا جس میں جو ہے وہ پانی بھی پایا جاتا ہے اور کیلشیم بھی پایا جاتا ہے اور میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے اور کاربن بھی پایا جاتا ہے، اس طرح سے ہم نے اس کو بنایا۔ تو کیا ہوتا پبلک بجائے سمجھنے کے ان بڑی بڑی اصطلاحوں سے ڈر جاتی، بہت اچھا، ٹیریفائی ہو جاتی کہ یہ کیا بیان کیا جا رہی ہے، کیا باتیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آنے والی ہیں، نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سن۔ تو اب کیا کہا اس نے، ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ اب ایک ایسا معمولی جملہ
کہ جس کو نہ تو اس وقت کا انسان کاٹ سکے نہ آج کا انسان کاٹ بہت سکے. اچھی بات، بہت اچھی. آج انسان یہ کہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، بڑے سے بڑے سائنسدان سے کہیے، وہ اس بات کو کاٹ نہیں سکتا. کیوں؟ انسان کے جتنے اجزائے ترکیبی ہیں جن سے انسان مل کے بنا ہے وہ سب مٹی ہی میں پائے جاتے ہیں. بے شک، چاہے وہ کاربن ہو، چاہے وہ میگنیشیم ہو، چاہے وہ کیلشیم ہو، چاہے وہ آئرن ہو، چاہے وہ تمام چیزیں ہوں، اور مٹی اور پانی. تو کہا مٹی اور پانی سے بنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کے جسم میں 70% یا آگے پیچھے جو کچھ بھی ہو اتنا پانی ہے، اور باقی جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں، ہے نا، اجزائے ترکیبی ہیں. تو قرآن ٹیکنیکل زبان میں گفتگو نہیں کرتا کہ قرآن اگر ٹیکنیکل زبان میں گفتگو کرے گا تو انسان ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا. 1400 سال پہلے کا انسان، پھر 1200 سال پہلے کا انسان، 1000 سال پہلے کا انسان، 500. آج آپ کو یہ اصطلاحیں معلوم ہوئی ہے نا، آکسیجن اور کاربن اور میگنیشیم، یہ آج معلوم ہوئی ہیں، پہلے کے انسان کو تو نہیں معلوم. قرآن ایسی زبان میں گفتگو کرے گا جس کو ہر انسان سمجھ سکے، بہت اچھی بات، اور ہر لیول کا، ہر دور کا انسان سمجھ سکے اور ہر لیول کا سمجھ سکے. بے شک. مٹی سے پیدا کیا، آج کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، کل کا انسان بھی، اور سائنٹسٹ بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے. مٹی سے پیدا کیا، اس کے لیے اپنی عبرتیں ہیں، اس کے لیے اپنی عبرتیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات آپ نے. اب دیکھیے، جب کسی یہ تو ہوئی سائنٹیفک بات، جب تاریخ کے اصول بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ چیز صرف وہاں تک محدود نہ رہ جائے. ورنہ آج کا نوجوان یہ پوچھ سکتا ہے، آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ بھئی اتنی آیتیں تو فرعون کے لیے، اتنی نمرود کے لیے، اتنی عیسیٰ کے لیے، اتنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور جو ہے وہ اتنی فلاں کے لیے، اتنی فلاں کے لیے، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ بے شک، بے شک. ہمارے لیے کیا ہے؟ بے شک. تو یہ بہت جینوئن سوال ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے. دیکھیے یہ بہت ہی اہم سوال، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بات کہ اتنی آیتیں فرعون، اتنی آیتیں نمرود، اتنی آیتیں حامان، اتنی آیتیں حضرت عیسیٰ، اتنی آیتیں حضرت موسیٰ، یہ نہیں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فرعون ہوگا تو اس فرعون کو دیکھ کے آج کے فرعون کو پہچانو. بے شک، بے شک. اچھا، قارون کا تذکرہ اگر ہوگا تو کیا مطلب ہے؟ کون قارون؟ وہی ہزاروں سال پہلے کا قارون نہیں، آج کے قارون. تو قارون کون ہے؟ وہ قارون جو اپنی طاقت، اپنی دولت کی بلبوتے پر سماج میں بلندی حاصل کرے اور انسانوں کو حقیر سمجھے. یعنی وہ کیپٹلسٹ جو اپنی کیپٹل کے بلبوتے پر، ویلتھ کے بلبوتے پر. تو کیا آج کے جو ہے وہ آج قارون نہیں ہے دنیا میں؟ اس قارون کو دیکھ کے آج کے قارون کو سمجھو، ہے نا؟ بہت اچھی بات. حامان، قرآن میں حامان کا تذکرہ ہے. حامان کون ہے؟ حامان وہ ہے، ایک وزیر ہے نا، وزیر ہے. تو وزیر کون ہوتا ہے؟ وہ جو بادشاہ کی آنکھوں کے اشارے پر قوانین کو تبدیل کرتا پھرتا ہے تاکہ وہ قانون بادشاہ کے مطابق ہو جائے. ایسے آج بہت سے چالاک مکار لوگ پھر رہے ہیں. تو وہ قرآن کے مطابق حامان کی ڈیفینیشن. تو قرآن ایسی طرح سے گفتگو کرتا ہے. اب اس کے مقابلے پر، فرعون کے مقابلے پر جو طاقت آئے گی، مثلا حضرت موسیٰ کی طاقت آئے گی، تو حضرت موسیٰ اچھائی کے سمبل ہیں. تو اب آج کا کوئی فرعون ہو تو اس کے مقابلے پر جو کھڑا ہو جائے وہ سیرت موسوی کی پیروی کر رہا ہے نا. بہت اچھی بات. تو یہ آپ یہ سمجھیے، اسی لیے قرآن نبیوں کا نام تو لیتا ہے اور کچھ لوگوں کے نام لیتا ہے، زیادہ نام نہیں لیتا، زیادہ کیریکٹرز کے نام نہیں لیتا، کیونکہ کیریکٹر کا زیادہ نام لے لینے سے وہ چیز محدود ہو جاتی ہے. محدود ہو جاتی ہے. بہت اچھی آپ نے بات سمجھ رہے نا کہ مطلب محدود ہو جائے کہ وہ تو اسی دور کے لیے نہیں، کوالٹیز کی بات کرتا ہے قرآن میں. جگہ جگہ آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں ہے قرآن میں. بھئی کوئی بھی ان کا سب سے بڑا جو چاہنے والا ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ نام نہیں، لیکن جگہ جگہ کوالٹیز ہیں. یہ کوالٹیز کا تذکرہ کیوں ہے؟ ایک تو آپ کے شعور کا امتحان لیا گیا کہ اب دیکھیں تم اس کوالٹی میں کسی اور کو لا کے رکھ سکو سوائے علی کے. نام لے لیا جائے تو نام میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نام کے ہزاروں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کوالٹی کے ہزاروں نہیں پیدا ہو سکتے، وہ ایک ہی کے اوپر. مثلا
جو ہے آئے ولایت ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. اشارہ ہو گیا ہے نا. اب اشاروں کے ذریعے تم وہاں تک پہنچو. اشارہ کرنا ہمارا کام، شخصیت تک پہنچنا تمہارا کام. تو اسی طریقے سے میں آخری بات اپنی مکمل کر لوں کہ مثلا یہ قرآن کا طرز تخاطب یعنی انداز کیا ہے یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مثلا قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن بیٹی سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. اب بتائیے اس کی تفسیر. اب 1000 سال پہلے کا جو مفسر ہے وہ کیا لکھے گا؟ یہ آیت اب جھوم جھوم کے لکھ رہا ہے وہ کہ اب سوچ رہا ہے ہم سے تو تعلق نہیں. یہ آیت اس دور کے لیے کی طرف اشارہ کرتی ہے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو عرب میں زندہ دفن کر دیتے تھے. حضور یہ آیت صرف اس دور کے لیے نہیں ہے. آج یہ بتائیے کہ آج اب اس دور میں کیا تھا؟ عرب انتظار کرتا تھا کہ ماں کے پیٹ سے کیا برآمد ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی. اب آج جدید جہالت کی بنا پہ ہم نے ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھ لیا کہ اندر ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے، تو اس کی قبر وہیں بنانے کی کوشش کی. تو جتنی یہ آیت وہاں ہے اس سے کہیں زیادہ آج کے دور کے لیے وہ آ گئی کہ نہیں آ گئی. آپ نے دیکھا کہ آیت جیسے وقت زمانہ بدلتا ہے یہ آیت اپنے نئے میننگ پیدا کر لیتی ہے. تو آج جہاں جہاں بیٹیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، چائلڈ انفینٹیسائیڈ ہو رہا ہے، فیمیل انفینٹیسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ آیت اس دور سے زیادہ آ کر کے چسپا ہو رہی ہے. یعنی کہ عرب جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تم نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بل پہ تم نے خود جان لیا پہلے ہی سے کہ ماں کے پیٹ میں فیمیل ہے، لہذا تم نے اس کی قبر بنا دی. تو جی یہ آیت وہاں. اور اسی طریقے سے قرآن کی آیتیں زمانہ جتنے کروٹیں بدلے گا قرآن کی آیتیں اپنے نئے میننگ پیدا کریں گی اور اس جگہ جا کر کے آپ کی ہدایت کریں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن ریپیٹیشن ہے، جیسے جس طریقے سے کہا جائے الٹ پھیر کر کے آیتوں کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے ہم نے آیتوں کو الٹ پھیر کر کے آپ تک بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے. جناب موسیٰ کا ذکر کئی بار، جناب عیسیٰ کا ذکر کئی بار. یعنی جو آپ نے بھی بات کی وہ بڑی اچھی بات تھی، معقول بات تھی کہ نبی کا ذکر کر کے معصوم کا، مظلوم کا ذکر کر کے مظلوم کو سمجھایا، ظالم کا ذکر کر کے ظالم کو سمجھایا. تو جو تذکرات قرآن میں ہیں وہ جو ریپیٹیشن کی بات آتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ہم تاریخی واقعات کی بات کریں تو قرآن میں تاریخی واقعات کا جو تذکرہ ملتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں نے عرض کیا کہ قرآن جو ہے کچھ تاریخی واقعات کا تذکرہ کرتا ہے، ہے نا. تو وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ صرف ایک واقعہ نہ سمجھیں بلکہ اس کے ذریعے سے فلسفہ تاریخ کو سمجھیں. یعنی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھے، ہے نا. مثلا جو ہے وہ حضرت صالح کی اونٹنی کا تذکرہ، مثلا اب حضرت صالح کی اونٹنی کا تذکرہ ہے قرآن میں، تو کیا کہا گیا؟ دیکھ کتنی بڑی ہدایت چھپی ہوئی. حضرت صالح کی اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک اونٹنی برآمد کی کہ جو ہے وہ سب کو دودھ دیتی تھی اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کا احترام کرو. تو قوم اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک صاحب نے اس کی چاروں پیر کاٹ دی، اس کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو اللہ کا عذاب پوری قوم کے اوپر آیا. اب کیا جواب ملا؟ کبھی کسی نے معصوم سے پوچھا کہ ایک آدمی مجرم تھا تو سب پہ عذاب کیوں آیا؟ تو فوراً دیکھیے کیا، اب دیکھیے ہدایت کیا نکلی. معصوم نے فرمایا کہ چونکہ سب سائلنٹ اسپیکٹیٹر تھے، خاموش دیکھنے والے، خاموش ناظرین تھے، نظارہ کر رہے تھے، اللہ نے ان سب کو مجرم شمار کیا. اور جو عذاب اس ناقہ صالح کی اونٹنی کے پیر کاٹنے والے کو، اس کو قتل کرنے والوں کو جو عذاب ملا وہ پوری قوم کو ملا. کیوں؟ کیونکہ پوری قوم میں ایک بھی ایسا نہ نکلا کہ جو آواز بلند کرتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو. تمہیں آواز بلند کرنی چاہیے جس لیول پہ کر سکتے ہو. اگر ہاتھ پیر سے کر سکتے ہو ہاتھ پیر سے کرو، زبان سے کر سکتے ہو زبان سے کرو، دل سے کر سکتے ہو دل سے کرو. لیکن جب تم خاموش تماشائی بنے تو خاموش تماشائی کا انجام وہی ہوتا ہے جو ظالم کا ہوتا ہے. تو ہدایت کیا نکلی کہ ظلم کے وقت خاموش تماشائی بنا رہنا نیوٹرل ہونے کی علامت نہیں ہے، ظالم بننے کی علامت ہے. بہت اچھی آپ نے. اسی طریقے سے جتنے بھی، اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، دیکھیے آپ کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ظالم ایک ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں، اور باقی خاموش تماشائی ہوتے ہیں. جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں اصل میں وہ ظالم کے سپورٹر ہوتے ہیں. اچھا، ایک دور وہ تھا جب جاہلیت کا دور تھا، جب پڑھے لکھے ہوتے ہی نہیں تھے. رسول اللہ کے دور میں آپ کے جب مبعوث ہوئے آپ مکے کی زمین، تو پوری تذکرات ہیں کہ جاہلوں کا دور، لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے، نجاست
قریب رہتی تھی، جسموں میں گندگی لیکن آج تو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، آج تو انگریزی بولنے والے بھی فرفر بول رہے ہیں، عربک بھی فرفر چل رہی ہے، اور جتنی بھی لینگویجز کی بات کر لیجئے، سب کو لینگویجز پہ تو بہت کمانڈ ہو گئی ہے، ایجوکیشن میں تو قلم سب کے بہت مضبوط ہو گئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جاہلیت ابھی بھی وہی 1400 سال پہلے والی ہے۔ بالکل بات صحیح، جس کا نمونہ سامنے فلسطین دیکھ لیجیے آپ۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ انسانیت میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں، ہے نا؟ پہلے بھی مظلوم ہوا کرتے تھے، آج بھی مظلوم ہیں، پہلے بھی ظالم ہوا کرتے تھے، آج بھی ظالم۔ قرآن یہی تو کہنا چاہ رہا ہے کہ پاسٹ کے ظالم سے پریزنٹ کے ظالم کو پہچانو، ہے نا؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو چینج آر مائنڈ سیٹ، ہم کو اپنا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ قرآن نہیں چینج کرے گا، قرآن آپ کو ہدایت دے گا، چینج آپ کو خود کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندرون میں تبدیلی نہ پیدا کریں۔ تو اب بتائیے آپ کہ قرآن آپ کو ہدایت ہی تو دے سکتا ہے۔ اگر قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ کے بدل لیتا تو آپ مجبور ہوتے، تو آپ مختار نہ ہوتے، اور اگر آپ مجبور ہو جاتے تو آپ اینیمل کی طرح ہو جاتے۔ قرآن کا کام ہے بتا دینا، قرآن کا کام ہے حق و باطل کو واضح کر دینا، اس پر عمل کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو روز قیامت کا انتظار کیجئے، جس دن آپ کو جو ہے اس کے عمل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جس کو ہدایت حاصل کرنا ہے وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے، اور سماجی علوم کے اعتبار سے۔ اچھا، معجزے کی بات آتی، میریکل کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، یقیناً قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، لیکن ہم اسے ثابت کیسے کریں؟ مطلب ہم اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں تو اس کو دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں آیتوں کو، پتہ نہیں سمجھ پاتے ہیں قرآن کو کہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، بس پڑھ لیا۔ تو اس کو معجزہ اور میریکل میں ہم کیسے کنورٹ کر کے سمجھیں؟ قرآن ایک معجزہ ہے، جی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا زندہ معجزہ ہے، اور معجزہ علم والوں کے لیے ہے۔ دیکھیے ایک وہ زمانہ تھا کہ جب معجزے کی تعریف یہ تھی کہ اندھا دیکھنے لگا، یہ معجزہ ہے، سمندر میں راستہ ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ لیکن جب سماج آگے بڑھا تب قرآن کیسے معجزہ ہے؟ قرآن کئی لیول پہ معجزہ ہے۔ پہلا لیول یہ ہے اپنی زبان کے اعتبار سے معجزہ ہے، ایسی زبان نہ اس سے پہلے کوئی لکھ سکا نہ اس کے بعد۔ بھئی عربوں کو اپنی زبان پہ ناز تھا نا، کوئی قرآن کے برابر ایک سورہ بھی نہیں پیش کر سکے، ایک آیت نہیں پیش کر سکے۔ پہلا یہ معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ ہے قرآن کا ایفیکٹ، اثر کیا پڑا۔ کسی کتاب نے دنیا کی کسی تاریخ میں وہ اثر نہیں ڈالا جو قرآن نے اپنے سماج پر ڈالا۔ دوسرا معجزہ، یعنی آپ یہ دیکھیے بائبل نازل ہوئی نا، لیکن بائبل کی وجہ سے کرسچنز میں کوئی تبدیلی اس طرح کی نہیں آئی۔ تبدیلی تو تب آئی جب رومن امپائر نے کرسچینٹی کو آفیشیل مذہب بنایا۔ ہاں، بہت اچھی بات۔ اس سے پہلے کوئی وہ نہیں تھا، 100-150-200 سال تک کرسچینٹی میں کوئی جو ہے وہ قابل قدر کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جب سرکاری مذہب بن گیا رومن امپائر کا تب، لیکن یہ جو قرآن اپنے نازل ہونے کے 100-150 سال کے اندر یہاں سے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ پیدا ہونے لگے۔ مثلاً 200 سال میں کیسے لوگ پیدا ہونے لگے، کندی اور فارابی اور ابن سینا اور سب پیدا ہونے لگے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ کون سی طاقت ان کے اندر آ گئی تھی؟ ان کے اندر کون سا ایسا معجزہ پیدا ہو گیا تھا؟ وہ معجزہ جو علم کا معجزہ تھا وہ یہ کتاب تھی۔ لیکن اب تیسرا لیول جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں، آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ علم تھا کہ چاند اور سورج جو ہے وہ آربٹ میں چکر لگا رہے ہیں؟ علم تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو ہے وہ علم تھا انسانوں کو کہ سب کائنات میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ جوڑے میں پیدا کیا گیا ہے؟ پھل پھول سبزیاں بھی جوڑے میں، میل اور فیمیل میں پائی جاتی ہیں۔ پہلے تو انسان کو یہی پتا تھا کہ بھئی مطلب انسانوں میں میل فیمیل پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے دیکھیے، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تفسیر میں کھینچ کھانچ کے، بلکہ بڑی کانفیڈینشیلی قرآن یہ کہہ رہا ہے، کانفیڈینس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا اس کو جوڑے میں پیدا کیا۔ آج دنیا سمجھی کہ اچھا پیڑ پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، پھل پھول میں سبزیوں میں بھی جو ہے وہ میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ بات
कितने साल पहले लोगों को पता थी। और ऐसी न जाने कितनी बातें कुरान की जो वो पेशीन गोइयाँ हैं वो आप देखिए। फिरौन के लिए कुरान क्या कह रहा है बताइए। उस वक्त कोई सोच सकता था? कुरान 1400 साल पहले ये कह रहा है कि हम फिरौन की जिस्म को बाकी रखेंगे। कुरान के आज तक बाकी, और आज तक बाकी है, हम तुम्हारे जिस्म को बाकी रखेंगे, है या नहीं है बताइए, है ना? तो ये मौजज़ा नहीं है। तो अब आप और किस मौजज़े की उम्मीद करते हैं? क्या जो है वो कुरान उसी प्रिमिटिव सोसाइटी की तरह का मौजज़ा दिखा? ये इल्मी मौजज़ात हैं जो कुरान के जो कहे जाते हैं ना। सूरह बकरा में एक आयत आती है कि जब हम उनको जहन्नुम में जलाएंगे और जब उनके जिस्म यानी उनके ऊपर की खाल जल जाएगी तो हम दोबारा नई खाल उनकी लगा देंगे। ये कोई सोचे कि ये तो बड़ी ताज्जुब की बात, अजीब सी बात लगती है। लेकिन अभी 100-200 साल पहले ही इंसान ने डिस्कवर किया है कि जलने और कटने का जो एहसास और सेंसिटिविटी है वो सिर्फ स्किन में होती है। क्या बात, स्किन में होती है। बहुत अच्छी। इसीलिए जब आप देखते हैं कि कभी कोई इंजेक्शन लगता है तो जब वो स्किन से पास होता है तब आपको तकलीफ का एहसास हल्का सा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो आपको एहसास नहीं होता। तो जलने कटने का एहसास जो है वो नर्व्स का जो पूरा जाल है वो स्किन के साथ वाबस्ता है। और कुरान ये कह रहा है कि हम नई खाल तुम्हें लगा देंगे। तो न जाने कितनी बातें हैं, कितनी पेशीन गोइयाँ हैं। सूरह रोम जहाँ से शुरू होता है, गुलिबत रोम फी अदनल अर्ज, के रोम वाले मगलूब हो गए, जिस वक्त कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था उस वक्त कुरान ने कह दिया और वो हुआ। तो कुरान जो है वो मौजज़ा है, कई लेवल्स पर मौजज़ा है और जो है वो अल्लाह की एक जिंदा किताब है जो क़यामत तक इंसानियत को झंझोड़ती रहेगी अपने इल्म और अपने फजल के ज़रिए से और अपनी अथॉरिटी के ज़रिए से। बेशक आपने सही कहा, कुरान मजीद एक मौजिज़ा है और यकीनन हमें कुरान मजीद पर ही अमल करना, उस पर भरोसा रखना है और तभी हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। फ़िलहाल डॉक्टर साहब हमें इजाज़त लेना होगी, इंशाअल्लाह हम फिर मौजूद रहेंगे, हाजिर होंगे आपके लिए अगले एपिसोड में। फ़िलहाल नाज़रीन, आप हमारा ये एपिसोड कैसा लगा उसका फ़ीडबैक हर बार की तरह winislam@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें और देखते रहें चैनल विन और कुरान मजीद से हिदायत हासिल करते रहें। यकीनन कुरान में ही कामयाबी है और तभी हम कामयाब और कामरान हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।